بندے کے خیال میں آ سکتا؟ نعوذ باللہ، ایسی گستاخی تو بندہ نہیں کر سکتا۔ مگر سب سے پہلے مولا تعالیٰ اپنی اس صفت کا، سبحان والی صفت کو لا کر رکھ دیے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سبحان، پاک ہے میری ذات۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، نقص و زوال سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ میری ذات شان والی ہے، یکتائی۔ مولا تعالیٰ سب سے پہلے سبحان کا جملہ کہہ رہے۔ بزرگوں ذرا سمجھو، سبحان کہتے کسے؟ سبحان وہ ذات ہے میرے دوست جس کے قبض قدرت میں ساری کائنات ہے، اور وہ ایسی شان والا خدا ہے کہ وہ تو شان والا ہے ہی ہے، اور اس نے جس مخلوق کو تخلیق کی وہ بھی شان والی تخلیق کی ہے۔ اللہ کی شان، سبحان کی صفت یہ ہے کہ انہیں وہ رب تبارک تعالیٰ کی جو صفت سبحان ہے، جب اس صفت کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مولا تعالیٰ جس شان سے ہے، مولا نے اپنی مخلوق کو بھی اسی شان سے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ پاک ہے وہ ذات۔ پھر آگے کیا بول رہے ہیں؟ اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بزرگوں، آسمانوں کی سیر ہمیشہ کرتے نا، سب کے علم میں ہے نا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، جنت کی، دوزخ کی سیر۔ ہم صرف یہیں نیچے رہ کے بات کریں گے میرے مصطفیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بزرگوں ذرا سمجھو جملہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ رہے مولا تعالیٰ، بنبیہ، برسولہ، بمحمدی نہیں، میں اپنے رسول کو لے کے گیا، نبی کو لے کے گیا، محمد عربی کو لے کے گیا، نہیں۔ مولا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بزرگوں سمجھو، بندہ کہتے کسے ہے؟ جس کا جسم بھی ہو، جس کی روح بھی ہو، اسی کو بندہ کہتے نا، ورنہ جس کے جسم میں روح نہ ہو اسے بندہ کون کہتا ہے؟ اسے تو میت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جب بندہ کہہ رہے ہیں تو لازم ہے نا دونوں کا ہونا، جسم اور روح کا ہونا لازم ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر جسم کو بھی کوئی بندہ کہتا ہے، ہرگز نہیں۔ مولا تعالیٰ کیا کریں؟ یہ وہ بندہ ہے، پاک رب کا پاک بندہ۔ بزرگوں سمجھو، مولا تعالیٰ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر ایک سمندر، ایک خزانوں کے علوم کو سمائے ہوئی، اس کے اسرار و معارف تو بہت اعلیٰ درجے کا اور گہرا ایک سمندر اس میں سمایا ہوا ہے۔ سبحان میں لفظ سبحان، مگر ہم کو جو باتیں سمجھنا ہے، سمجھتے آگے بڑھنا ہے۔ اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ لے جانے والا بے عیب ہے تو جانے والے میں عیب ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا کیا؟ لے جانے والا اگر بے عیب ہے تو جس کو لے جا رہا ہے شک ہو سکتا ہے لے کے جانے میں؟ ارے بھئی آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے، سی ایم کے چیمبر تک جانے کسی کی ہے ہمت؟ انٹری ہے؟ اگر یہ مہاراشٹر ہے، مہاراشٹر کے سی ایم کے پاس ہر کوئی جا سکتا؟ اگر وہی آ کے پکڑ کے لے جائے تو کوئی روک سکتا؟ آپ کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو، لے جانے والا جس مقام پہ اس مقام پہ لے جائیں گا نا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ سمجھو، سارے جھگڑے یہی ختم کر رہے ہیں مولا تعالیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ جب لے گیا یہ جملہ آ رہا ہے آیت میں، پھر کیا ہماری مجال کہ ہم اس میں شک اور گنجائش لائے؟ پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ میرا جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ نہیں میرے دوست، اب ہی کہہ دیے سارے سوالات، جھگڑے ختم۔ لے جانے والی ذات رب العالمین کی اور جانے والی ذات رحمت للعالمین کی ہے۔ اور بزرگوں یاد رکھو، اس آیت میں مولا تعالیٰ مقام مصطفیٰ اور اختیار مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں مولا تعالیٰ، ارے مقام مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں ذرا غور کرو، بشریت مصطفیٰ کو ذرا سمجھو۔
کون؟ ہم جیسے بشر، بعبدہ کیسے بشر، اس آیت میں سمجھو بزرگوں، معراج میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار ہم ہرگز نہیں کر سکتے، اور ہم کو اختلافات میں جانا نہیں میرے دوست، ہے نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی مستی میں رہنا ہے، بس آقا کی ذات سے ہمیں محبت ہے نا۔ ہم جمع کس کے لیے ہوئے؟ محمد عربی، سلطان عربی کے لیے جمع ہوئے، آقا کی ذات کی محبت کے لیے جمع ہوئے۔ بزرگوں، ہمارا جمع ہونا یاد رکھو، یہ ہمارے لیے باعث مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے نا، ذکر الانبیاء عبادہ، ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ اور جب رحمت للعالمین کا ذکر ہو تو عبادت بھی اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ بزرگوں، آج کی شب محفل سجی ہے، رحمت للعالمین کی جو معراج کی جو بات ہے، بلندیوں پر سمجھو۔ عبدہ، یہاں شان مصطفیٰ کے سمجھے، کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کی ذات والا کا۔ ابھی ہم انہی چیزوں میں ہیں، وہ کیسا گئے براق، ہے نہیں، اس کی رفتار کا یہ عالم کہ پلک جھپکنے سے وہ جو ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم دوسرے ملک میں۔ براق کی جو رفتار ہے آنکھوں میں نہیں آ سکتی، اور اس براق پہ سوار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بزرگوں سمجھو، وہ تیز رفتار پہ جلوہ گر بشر ہے، خیر البشر ہے، مصطفیٰ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بزرگوں ذرا سارے میرے واقعے سے ذرا ہو جاؤ، شروع سے میں جو ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جب ذات مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو سارے جھگڑے خود بخود آسان ہو جائیں۔ دنیا بھی پریشان ہے نا، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ Does God is exist چل رہا ہے نا، خدا ہے کیا؟ بزرگوں، خدا کو پہچاننے کا سب سے بہترین آئینہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ترجمان، اپنا جانشین محمد عربی کو بنایا۔ خدا کی جو پہچان میرے مصطفیٰ نے کرائی، کسی اور نے کرائی؟ خدا کا تعارف کس نے کرایا؟ مصطفیٰ نے۔ تو خدا کو ہم پہچانیں گے کس سے؟ مصطفیٰ سے۔ ان کے بتائے ہوئے چیزوں سے ہم خدا کو جانیں گے اور پہچانیں گے نا، ہے نہیں؟ اور بزرگوں، جب یہ واقعہ معراج ہوا تو لوگ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ ابوبکر جانتے ہو کیسے عجیب باتیں کر رہے ہیں تمہارے محمد عربی۔ آن کی آن میں بیت المقدس کو چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمان سے جنت، دوزخ، عرش، پھر عرش سے آگے لامکہ۔ کیا تم یہ بات کو تسلیم کرتے؟ کیا پوچھے لوگ جا کے حضرت ابوبکر کو بولے کس نے یہ بات کہی؟ بولے محمد عربی نے۔ کیا واقعی انہوں نے کہی؟ اگر انہوں نے کہی تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر جانتے تھے مقام مصطفیٰ کو، اختیار مصطفیٰ کو جانتے تھے۔ اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ حالانکہ مصطفیٰ سے نہیں سنا، واقع معراج کفار سے سنا، دشمنوں سے سنا۔ ارے بن دیکھے بن سنے لوگوں نے آ کے کہا کہ محمد عربی کا یہ کہنا ہے، ابوبکر کیا تم جانتے ہو؟ بولے نہیں۔ کیا یقین؟ اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو لبیک، یہ ممکن ہے، مصطفیٰ کی ذات ہی کے لیے ممکن ہے۔ حضرت ابوبکر نے بن دیکھے لبیک کہا۔ بزرگوں، یؤمنون بالغیب، اور یہیں سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا، صداقت والا لقب، جو کہہ دیا مان لینا ہے۔ بزرگوں، ہے نہیں؟ ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ارے صحابہ کوئی نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے دوست، حدیث اٹھا کر دیکھیں۔ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا ابو قبیس پہاڑ پہ ٹھہر کر کیا کہہ رہے ہیں اہل مکہ کو جمع کر کے؟ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں قتل و غارت گری
قتل و تباہ برباد کرنے آیا، کیا تم یقین کرو گے؟ صحابہ نہیں، سارا مکہ بول اٹھا، اے محمد اگر آپ کہیں گے تو یہ سچ ہے، کیوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ایسے سچے ہیں۔ تو میرا آقا نے کہا لوگوں سنو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد اعلان نبوت کیا، مگر جب توحید کی بات رکھی تو لوگوں نے میرے آقا کا انکار کیا۔ جب تک کفار بھی امین صادق کہتے تھے، مگر جب آقا نے اعلی کلمۃ الحق اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو انکار کیا، مگر جنہوں نے مانا وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی بن کر نکلے۔ بزرگوں، یہ واقع معراج ایک عقیدے کا ایک ایسا، یہ اہل سنت والجماعت کا جو معاملہ ہے میرے دوست، یہ ہمارے عقیدے کو ایسا مضبوط کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ واقع معراج، یہ واقع معراج ہماری روحوں کو، ہمارے قلوب کو زندہ کرتا ہے۔ ارے کیا شان والا ہمارا نبی ہے، کیسے مقام و مرتبے والا نبی ہے۔ ارے لوگ ابھی پریشان ہیں، یہ جسم ہے یا روح کی ہے معراج، مگر جب مولا نے واضح طور پہ کہہ دیا بعبدہ، میرے بندے کو میں لے گیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ مولا کیا بول رہا ہے؟ میں لے گیا، رب تبارک تعالیٰ کہہ رہے آؤ محمد چلو سیر کو چل نکلتے۔ قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ ابھی حدیث میں جائیں گے تو حدیث میں معاملات ہو سکتے ہو اوپر نیچے، تو قرآن واضح طور پر کہہ رہا۔ مولا تعالیٰ فرما رہا ہے محمد میں لے گیا ہوں تمہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور بزرگوں کیا کیے میرے آقا مسجد اقصیٰ میں؟ سارے نبیوں کی امامت کرے۔ نبیان تو پورے خبروں میں تھے نا، پورے تو آرام فرما تھے نا، پھر یہاں پورے بیت المقدس میں جمع ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مولا تعالیٰ؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا تک سارے انبیاء موجود ہیں بیت المقدس میں، جس میں حضرت سلیمان دونوں عالم کی جنہیں بادشاہ دی گئی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ ذبیح اللہ ہے نہیں، حضرت آدم صفی اللہ، ہر نبی شان والے سارے رسول انبیاء سارے موجود ہیں، سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی، میرے مصطفیٰ آئیے امامت کریے۔ بزرگوں امامت یاد رکھے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہی اس منصب کا حقدار ہوتا ہے۔ امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے میرے دوست، اللہ اکبر۔ امامت ایک ایسی بڑی ذمہ داری ہے میرے دوست، اس کا مقام و مرتبہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو امام کس مقام کا ہوتا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے؟ ہر ایک پیچھے گناہگار ٹھہرا ہوا ہے، ہر کوئی ٹھہرا ہوا ہے، ایک امام نیکوکار ہے، اس کی اللہ اکبر پہ قیام ہے، اس کے اللہ اکبر پر رکوع ہے، اس کے اللہ اکبر پر سجود ہے، اور وہاں تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ یہ امامت کا اسلام میں جو کانسیپٹ ہے نا میرے دوست، بڑا پیارا کانسیپٹ ہے۔ ایک امام جو اللہ کے گھر کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے۔ بزرگوں یہ اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا ہے، حرام لقموں سے اپنے جسم کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہوتا میرے دوست، وہ قوم کا امام ہوتا ہے۔ امامت بہت بڑی شے ہے۔ واقعی معراج یہی تو بتا رہا ہے نا، میرے مصطفیٰ نے جو امامت کی، حضرت آدم سب سے پہلے آئے نا، حقدار کون تھے؟ اور یہ مرتبے دیکھو میرے دوست، علم میں، معارف میں، مقام میں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات تھی، اسی لیے حقدار امامت کی مصطفیٰ کی ذات ٹھہری۔ مولا تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ لوگوں تم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی شان کو دیکھی ہے، یہ دیکھو میرا محمد عربی دونوں عالم کا دلہا آیا ہے، اب اس کی امامت میں آ جاؤ، اس کی امان میں آ جاؤ، یہ رحمت للعالمین ہے۔
سارے انبیاء سب بسب کھڑے ہو گئے۔ جب امامت مصطفیٰ کی ہو تو میرے دوست، اور یاد رکھیں میرے دوست، امامت میں ہی نماز پڑھنے میں امان ہے۔ یقین مانو ہم نہیں جانتے، اور یہ واقع معراج، شب معراج ہی میں تو ہم کو نماز ملی نا۔ ابتدا نماز ہے واقع معراج کی، انتہا نماز ہے۔ روح معراج نماز ہے۔ نماز کیا ہے میرے دوست؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، تو نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال نہ ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں، یہ سارا منظر واقع معراج ہی میں تو ہوا۔ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ان تعبد اللہ کانک ترا، ارے وہ جیسے دیکھ کر آئے ہیں، ارے اس نقش کو نماز بنا کر امت کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کیا بولے؟ مولا کائنات حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ جب خدا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو قرآن کھول لیتا ہوں، اور جب خدا کو دیدار کرنا چاہتا ہوں تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بزرگوں، یہ یاد رکھو، یہ نماز جو واقع معراج جو ابتدا سے لے انتہا تک ہوا، تو یہ سارے اسرار نماز میں ضم ہے۔ نماز کو ہم کیا سمجھ رہے میرے دوست؟ آپ ذکر میں بیٹھتے نا، صرف زبان حرکت میں رہتی، خیال مولا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس لیے احادیث میں نماز کو افضل العبادت کس لیے کہے؟ اس میں ہر اعضا عبادت میں رہتا ہے، ہر اعضا عبادت میں رہتا ہے۔ ہم نماز کو نہیں سمجھے میرے دوست، ارے یہ تو ایک مشق ہے، صلی اللہ اور جل اللہ کی جو لامقام مشق ہوئی تھی نا، ہے نہیں، وہ خوابہ قوسین او ادنا فتدلا، جو مقام تھا وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ کر میرے مصطفیٰ خدا کا دیدار کر رہے ہیں، بلا حجاب میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ارے مولا نے کہا اے محمد اس کی مشق ہوتے رہنا صبح قیامت، ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بولے جی؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا، ربی ارینی انظر الی، مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا۔ مولا بولے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں مولا دیکھنا چاہتا، دیکھنا چاہتا، نہیں موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، مگر مولا جو اپنے چہیتوں کی ضد کو ٹالتے بھی نہیں، یہ ان کی سنت ہے، ادا ہے۔ بار بار بولے ٹھیک ہے موسیٰ آؤ کوہ طور پر، صرف ناخن کے پورے بولتے نہیں، اتنی سی تجلی میرے آقا مولا نے دکھائی، حضرت ابراہیم علیہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تجلی کو دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔ مگر وہ معاملہ بھی پورا ہونا تھا۔ میرے مصطفیٰ واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ معلوم ہے وہ کیا منظر تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، وہ تو ایک بہانہ تھا جی، کیا سرکار دو جہاں نہیں جانتے تھے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی؟ 7 مرتبہ میرے آقا چکر لگائے نا۔ مفسرین فرماتے ہیں ربی ارینی انظر الی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی 7 بار بولے تھے مولا دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج ہوئی، سو ہے وہ کیسے ہوئی؟ ہے اس آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے تجھ کو دیکھا، ہے اس آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے تجھ کو دیکھا، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں وہ مولا کے جلووں کو تجلیات کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہم جانتے ہیں، ارے کیا مولا تعالیٰ بھی نہیں جانتے تھے کیا کتنی چیزیں ہونے والی نماز آخر میں؟ یہ معاملہ بھی ہونا تھا۔ بزرگوں حقیقت میں جو تھی نا جی، یہ معراج میرے مصطفیٰ کی نہیں ساری مخلوق کی معراج تھی۔ وہ کیسے؟ آگے بڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں تک تھے میرے آقا کے ساتھ؟ سدرۃ المنتہا تک تھے نا۔ اس کے بعد کیا بولے؟ یا رسول اللہ اس کے اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں۔ میرے آقا کیا فرماتے؟ ٹھیک ہے جبرائیل رک جاؤ۔ پلٹ کے کیا پوچھے آقا؟ یہ پوچھنا تھا نا جبرائیل اب یہاں سے کیسا جاؤں، میرے کو راستہ نہیں معلوم، بولنا نا۔
اب میں یہاں سے کیسا جاؤں میں اکیلے؟ بزرگوں یاد رکھو جی، یہ راستہ میرے مصطفیٰ کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر لمحہ محمد عربی کا معراج ہے۔ وہ ذات ہر لمحہ لامکان میں آتی ہے اور جاتی ہے، اسی لیے تو وہ راستہ جانتے تھے۔ جبرائیل رک جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ اجنبی جگہ پہ، اب میں اس سے پہلے آیا تو چورس نے پر کے میں پوچھا حضرت رائٹ لیوں کہ لیفٹ لیوں، میرے کو خود نہ معلوم۔ اجنبی راستے میں آ کے میں خود پریشان ہوں، اور میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جبرائیل رک جاؤ، ہم جا کر آتے ہیں۔ آتے جاتے رہنے والے کو راستہ معلوم رہتا نا حضرت؟ اگر فرسٹ ٹائم جاتے ہوتے تو راستہ معلوم رہتا تھا؟ اٹھا کر دیکھو احادیث، نہیں بول رہے میرے آقا نہیں معلوم نہیں بولے۔ بزرگوں در حقیقت ساروں کی جو ہے معراج کرانا تھا، اسی لیے میرے آقا کیا فرمائے؟ من رآنی رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ کیوں؟ میری آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور یاد رکھے میرے دوست، وہ ایک ہی ذات ہے جس کے اندر طاقت ہے کہ وہ خدا کو بلا حجاب دیکھ سکتی ہے۔ کوئی مخلوق میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کو بلا حجاب دیکھ سکے۔ خدا کو دیکھنے والی ذات ایک ہے، وہ مصطفیٰ کی ہے، اور ساروں کو صدقہ اتارا مل رہا ہے میرے دوست۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ معراج مصطفیٰ ہے، یہ بشریت ہے میرے دوست۔ ہم لوگ پریشان ہوتے، لوگ کیسا جا سکتے؟ وہ آسمان میں سائنٹسٹ بولی کہتے وہ آکسیجن نہیں ہے، بغیر آکسیجن کے نہیں جا سکتے۔ اب پلین میں جاتے نا بھی، اگر پلین زیادہ اوپر چلا گیا تو آکسیجن ہی نہیں ملتا۔ وہ مقام سے کیسا گئے ہوں گے؟ جی نرسری کے سوالہ باتاں۔ حضرت ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے رہتا جی؟ 9 مہینے۔ کہاں ہوا دینے والا کون ہے؟ اس کو ہوا کہاں سے ملی؟ اسی لیے بولے مولا سبحان، میں پاک ہوں، میں بے عیب ہوں۔ لوگوں مصطفیٰ کو نہیں، سب سے پہلے میری ذات کو دیکھو، میں لے جانے والا ہوں، میری شان ہے، یہ ساری سلطنت میری ہے۔ لے جانے والا مصطفیٰ جس کے تصدق میں ساری کائنات بنی۔ بزرگوں جنت میں جانا ہے تو کیسا جانا پڑتا بولو؟ اب آپ ہم جا سکتے؟ ہماری روح نکلنا، پھر حضرت ہمارا جنازہ پڑھانا، پھر لے جا کے قبر میں ڈالنا، پھر ایک مدت تک قبر میں رہنا، پھر قیامت آنا، حشر بپانا، اس کے بعد جنت۔ کتنا پروسیس ہے ہمارے لیے جانا۔ قربان جاؤ جی میرے مصطفیٰ کی بشریت پر، آن کی آن میں جنت کو بھی جا رہے ہیں۔ اب یہاں بھی پریشان ہوتے، جنت میں کیسا جا سکتے جسم لے کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے جی؟ بولو نا، حضرت جنت سے جائے نا، روح لے کے آئے، جسم روح دونوں لائے نا۔ اچھا اور ایک نبی ہمارے جنت میں، کون سے نبی؟ جنت میں چلے گئے، مولا میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں بول کے۔ کون سے نبی ہے وہ؟ جانے کے بعد کیا بولے؟ مولا تیرا وعدہ ہے جو جنت میں آ گیا اس کو دوبارہ نہیں نکالتا۔ بولے ٹھیک ہے بول دیا مولا۔ کون سے نبی ہے وہ؟ یہ شوق ہے نا جی، منصاف سے پوچھو، یہ ایک سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑو، وہ کون سے نبی ہے؟ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بشریت وہ جنت میں بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کا یہ مقام، اور میرے مصطفیٰ، یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوست۔ ساری کائنات، ساری مخلوق مصطفیٰ کے ذریعے نور سے بنی ہے۔ جنت بھی میرے مصطفیٰ کا اتارا ہے، جہنم ہر شے میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ مولا تعالیٰ یہ اختیار بتا رہے ہیں، آؤ میرے محبوب، یہ جو بزم ہستی میں نے سجائی ہے، آؤ یہ تمہارے لیے ہے، تمہیں سے میں نے بنائی ہے، تمہارا اختیار ہے، جہاں چاہے جاؤ، جو دیکھنا ہے دیکھو۔ بزرگوں میرے آقا جنت میں بھی گئے، دیکھ کے آئے، جہنم میں بھی گئے نا، سارے معاملات دیکھ کے آئے، ہر چیز دیکھ کے آئے، مگر لا کے ہم آپ کو کیا دیے میرے دوست؟ بزرگوں جانتے نا، قسم بخدا روح نماز ہم سمجھے نہیں میرے دوست۔
کیا عبادت ہے جی لذت میں. ہم علی کے ماننے والے ہیں نا، شیر خدا کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار پہ ہم جان نچھاور کرنے والے ہیں. مولا کائنات کی جنگ میں تیر لگ گئی، پورا زخم گہرا ہے، تیر نکالنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے درد سے. لوگ بولے، صحابہ کرام بولے رک جاؤ، علی جب نماز کو ٹھہرے تو تیر نکال لینا. اور حضرت علی کی وہ نماز تھی جب ٹھہرتے تو خود کو بھی بھول جاتے تھے. محبیت کے عالم میں بزرگوں قسم بخدا ہم سمجھے نہیں کہ نماز کو، یہ مساجد کو ہم سمجھے نہیں، یہ مصلی کو ہم معمولی مصلی سمجھ رہے ہیں میرے دوست. یہاں کون سی مشق ہو رہی ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. یہ دید والی مشق ہم یہاں کر رہے ہیں. اللہ نے جو منظر تھا وہ منظر کیا کہہ رہے ہیں محبوب اب آ ہی گئے ہو، یہ سارا منظر ایک عبادت میں ضم کر دو اور وہ نماز اپنی امت تک پہنچا دو. اسی کی مشق ہے نا. بزرگوں یاد رکھو، روح ہے نماز. خدا کو دیکھنا یا خدا ہمیں دیکھ رہا، یہی ہے نا. اس کے علاوہ یہ چیز کوئی اور چیز میں ذکر میں بولا گیا؟ خدا کو دیکھنے دکھانے کی بات صرف نماز میں میرے مصطفیٰ نے کہی ہے. قسم بخدا اگر نماز کیا چیز ہے ہم کو معلوم ہو جائے نا میرے دوست، بندہ نماز پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں. جتنے بزرگان دین گزرے نا، غوث پاک لے لو، غریب نواز سرکار لے لو، صابر پیا کلیری لے لو، محبوب الہی لے لو، قطب الدین بختیار کاکی لے لو، نصیر الدین چراغ دہلی لے لو، بندہ نواز لے لو، ہمارے ہندوستان کے جتنے پیراں ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی ساری عبادتوں میں سب سے مزے کی عبادت نماز تھی. سب سے عزیز عبادت نماز. مگر مسئلہ کیا عمل آج ہم جو ہے نماز کو کیا وہ وضو کرنا، وضو کر کے جانا، وہ چھوڑ پکڑ ہے نہیں. نماز ہم جو ہے وہ تحفظ ہو گیا ہمارے لیے. بزرگوں قسم بخدا سارے عالموں کے خزانے نماز میں اللہ نے رکھے. سارے عالموں کے خزانے اللہ نے نماز میں رکھے ہیں. وہ کیسے؟ بزرگوں قرآن خود کہہ رہا ہے نا جی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر فحش سے، برائی سے بچاتا ہے نا. اور نماز جو پڑھتا ہے اس کے سارے خزانے کیسے مل رہے ہیں؟ ارے خدا کے سامنے جو سر جھکائے رہتا ہے رب العالمین، کیا اس کو کسی اور کے سامنے سر جھکانے دے گا؟ کسی اور کے سامنے اللہ جھکنے دیں گا؟ بزرگوں مسئلہ کیا ہے؟ لوگ نوجوانوں بالخصوص میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، یاد رکھو. پریکٹیکل، تھیوری کا کوئی گزر نہیں ہے، نقد دم ہے. آپ جو کرے وہ ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور مذہبوں کا معاملہ ہے مگر اسلام پریکٹیکل ہے نہیں. حضرت رابعہ بصری کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے دروازے پہ غریب آ کے بولا اللہ کے نام پہ کچھ دیو. تھی ایک کچھ روٹی، خادمہ کو بلا کے بولے لے جاؤ غریب کو دے دو. خادمہ بولے اے رابعہ، اے مالکین، وہ ہے ایک ہی روٹی، وہ بھی آپ دے دے رہے ہیں. بولے آ گیا دے دو. اللہ والے جو ہے سائل کو کبھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اب دے دیے، بیٹھ گئے. اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہو، تھی سو ایک ہی روٹی. اچھا وہ 7 مہمان بھی تھے آپ کے، حضرت رابعہ بصری کے مہمان نوازی پہ تھے. وہ روٹی جو ہے سو دے دیے. مہمان بول رہے ہیں رابعہ یہ کیا مہمان کو گھر میں بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، اٹھا کر روٹی دے دیے، خادمہ سے بھیج دیے. آپ چوپ بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں بولے. کیا نظر رہتی دیکھو اللہ والوں کی، اور کیا یقین کا ایمان رہتا. چپ خاموش ہے. اب بیچارہ مہمان کی ذلت محسوس کر کے انہیں بے چین بے قرار. اب حضرت رابعہ بصری خاموش بیٹھے ہوئے. ایک وقت گزرنے کے بعد کسی نے آپ کے سامنے ایک ناشتے کی کشتی لائی. خادمہ کو بولے جاؤ کون ہے دیکھو. بولے کسی نے جو ہے کھانے کا تحفہ بھیجا ہے.
کیا ہے؟ بولے روٹیاں کچھ سالن. کتنی روٹیاں ہیں؟ گنے تو 9 ہیں. بولے وہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا، واپس کر دو. بولے مہمان پھر پریشان. ارے رابعہ تھی ایک باسی روٹی، اس کے بدلے 9 روٹی آئے تو 10 روپے لا لیتے. چپ ہو گئے، پھر خاموش ہے. وہ خادم آ جا کے پھر واپس آتا. بولے نہیں آپ ہی کا ہے. بولے نہیں وہ 1 روٹی چھٹ گئی تھی، 10 روٹی آپ ہے، گنو. تو حضرت رابعہ بصری خادمہ کو بولتے گنو کتنی روٹی ہے؟ 10. بولے ہاں یہ ہمارا، لاؤ دستر پہ رکھو. مہمان کو بولتے کیا؟ میاں اللہ کا وعدہ ہے جی، جو 1 ان کے راہ میں دیتا انہیں 10 دیتا ہے. میں نے 1 روٹی دی، وہ بھی آدھی آدھی کھانا تھا، مگر مولا دیکھو کیسا انتظام کرا. غریب آیا، اس کو بھی بھوک مٹ گئی، اور میرا خیال کہ تم مہمان، تمہیں کچھ اچھا کھلاؤ، رب نے 1 روٹی کے بدلے 10 روٹی عطا کی. وہ مشق نماز میں ہوتی ہے. جو سر بار 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 رب کی بارگاہ حضور جھکتا ہے نا میرے دوست، وہ سر کہیں اور ہار نہیں سکتا، وہ سر کہیں جھک نہیں سکتا. جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، یہ مشق جو کرتا ہے میرے دوست، وہ کبھی سر اللہ ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دیتا. حدیث پاک ہے نا، نماز ایسے پاک کرتی ہے جیسے 5 ٹائم اگر کوئی پانی نہ آئے تو پسینہ بو آتی، کوئی گندگی، کیسا جسم پاک رہتا. نماز پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے. نوجوانوں بالخصوص میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم کو عادت ہو گئی خالی جنت جنت جنت. بزرگوں، مشہور بزرگ فرماتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے. کیا فرماتے آپ؟ جو ایمان تیرا مصلی سے مسجد کو نہ لے جا سکے، کیا تو یہ گمان میں ہے کہ وہ ایمان تیرا خبر سے جنت میں لے جائے گا؟ جو ایمان تیرا بستر سے مصلی پہ نہ لا سکے، اور تو یہ گمان میں ہے کہ وہ ایمان تیرا خبر سے سیدھا جنت میں لے جائے گا، نہیں میرے دوست. بزرگوں ذرا سمجھو، نوجوانوں ذرا سمجھو. اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے ہزاروں مسائل ہیں، کاروبار نہیں، نوکریاں نہیں، برکت نہیں، کچھ نہیں. قسم بخدا علماء کی صحبتوں میں، جوتیوں میں رہے، اللہ والوں کی سنتوں میں رہے. ہم نے بس انہیں ایک ہی دیکھا ہے، ساری زندگی ان کو ہم نے متوکلانہ دیکھا ہے. اس جزگاؤں میں کئی سال میرے استاد محترم حضرت غفور صاحب علیہ رحمہ آتے تھے نا، جانتے نا آپ لوگ. اللہ میرے استاد کی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کی جنت، آپ لوگ کتنے جنے جانتے تھے منصف صاحب کی حیات کو؟ کتنے جنے جانتے تھے؟ منصف صاحب کی لائف ویل سیٹل تھی یا کیسی تھی؟ ساری زندگی متوکلانہ، خود کے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی آل کے لیے نہیں رکھا. میرے دوست، اتنا بڑا شہر حیدرآباد میں مدرسہ قائم کیے، ساری پراپرٹی مدرسے کے لیے وقف کر دی، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. وہ متوکلانہ زندگی، کچھ بھی پیسہ آتا تو مدرسہ دین کی خدمت، دین. اور یہاں بھی کتنے سال آئے؟ میں سمجھتا ہوں کم و بیش 10 سے 15 سال نہیں، 3-4 سال آئے. اب حضرت مخدوم صاحب آ رہے ہیں، کافی وقت سے حضرت آ رہے ہیں نا. بزرگوں، ان کی محنتیں اور ہم نہیں جانتے یہ دھن میں. تو ہماری بات چل رہی تھی نوجوانوں، ہزاروں مسائل ہیں نا، اتنا ہم کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، حل ہو رہا کیا مسئلہ؟ سچ سچ بتاؤ. اتنے ہزاروں مسائل ہے، حل ہو رہے ہیں کیا؟ کیا وجہ اس کی؟ کیا ہم کبھی غور کریں؟ اصل وجہ کیا ہے میرے دوست؟ وجہ بتاتا ہوں میرے دوست، یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات نہیں. ان کا نام لیوا ہوں، دیکھ کر پا کر بولنا ہمارا کام ہے، سنی سنائی بات نہیں. یہ جو ہماری ایمان کی جو کمزوری ہے نا میرے دوست، یہ اور بندے کے قلب کو اداس اور مایوس کر دیتی. اب ہمارا ایمان مضبوط کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمارے ایمان کی مضبوطی کے واسطے بولو کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ تیاری؟ ایمان کس سے مضبوط ہوتا میرے دوست؟
ایمان کی مضبوطی کس عمل سے ہے؟ ایمان تازہ کس عمل سے ہوتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کس عمل سے ہوتی ہے؟ ایمان کی حفاظت کی ابتدا نماز ہے۔ جب آپ بار بار نماز میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں ایک نورانی کیفیت پیدا کرتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، خدا سے تعلق جڑتا ہے۔ بار 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 جب ان کو آپ پکارتے رہیں گے میرے دوست، مولا تعالیٰ بزرگات، اسی لیے تو دیکھو ہزاروں مسجدیں، اسلام کی پہچان کیا ہے؟ بتائیے نا کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ہماری سب سے بڑی پہچان مسجد ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا امیر، کیا جاہل، کیا غریب، کیا پڑھا لکھا، کیا کالا، کیا گورا، کیا کون سی ذات کا، کچھ نہیں، آ گئے خدا کے سامنے سب ایک ہی صف میں۔ یہ کیا شان والا دربار ہے، کیا عزت اور وقار والا ہے۔ بزرگوں، یہاں کی ہم نے عزتوں کو چھوڑا، اس لیے ذلت آج ہماری ہو۔ ہم صرف رمضان میں آئے تو مسجداں بھرتے، اس کے بعد ہم نماز کو گرا سمجھ بیٹھے۔ حضرت نماز کیا چیز ہم سمجھے نہیں، یہی تو معراج ہے۔ معراج کیا ہے میرے دوست؟ میرے آقا دیدار کر کے آئے معراج میں، بلا حجاب دیکھ کے آئے۔ وہی نقش تو آپ کیا کریں؟ میرے آقا کیا فرمائے؟ یا رسول اللہ، صحابہ اکرام پوچھے کیسے عبادت کرے؟ ایسے کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ روح عبادت خدا کو دیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ روح عبادت خدا کو دیکھنا ہے، اور روح نماز مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ حضرت بانی جامع امام انور اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے نا۔ کہاں ہو رہی فرما رہے ہیں معلوم؟ حضرت قربان جاؤ جی، اللہ تعالیٰ یہ دکن پہ کیسی شخصیت کو بھیجا ہے۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی گھرانے کا شہسوار ہے وہ۔ اللہ سرکار کے علم کو جو ہے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، بانی جامع علیہ رحمہ کے علم سے۔ کیا باتوں باتوں میں اشارے دیتے تھے جی اللہ والے۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت بانی جامع علیہ رحمہ؟ نماز میں اب جو تشہد پڑھتے نہیں، جیسے اب اشہد ان محمدً عبدہ کہتے ہیں، اسی وقت آقا اپنی نظر بندے مومن کی قلب پر ڈالتے ہیں، اسی وقت اس کی معراج ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ روح نماز مصطفیٰ کا ہمیں دیکھنا ہے، قلب پہ ایک نظر ڈالنا ہے۔ مگر آج ہم معراج کو سمجھیں، فلسفے معراج اور روح معراج کیا ہے میرے دوست؟ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہی مشق ہے، ان اداؤں کا نام یہی ہے، اور یہاں ہم چھوڑ کر چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی۔ کیا ہو گیا معلوم؟ حضرت ایک چیز بولتا ہوں، معاف کرنا، ہم آپ کو عادت ہو گئے ہتھیلیوں میں جنت دیکھنے کی۔ نہیں میرے دوست، یہ اسلام اللہ آج ہم کو پتہ چل رہا نا، اسلام ایسے ہی نہیں پلا بڑا میرے دوست، بڑے قربانیاں اس اسلام کے لیے دی گئی ہے۔ آج ہم پہ اللہ کا شکر ہے، آج ہم جس ماحول میں جو اسلام ہے نا، اگر تاریخ پڑھیں گے تو عقل دنگ رہ جانا۔ صحابہ نے، تابعین نے کیسے کیسے قربانیاں دے کر ایمان اسلام کی حفاظت کی ہے، اور آج ہم نماز پڑھ کے مسجدوں کو سنبھال نہیں سک رہے۔ تو بہرے خیر دوست، بات سمجھ رہے نا؟ اچھا، یہ معراج کا جو سفر ہے نا، جو شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لامکان کی سیر، وہاں تک میرے آقا گئے۔ اچھا، لامکان میں کیا بات ہوئی؟ کہیں ہے کیا قرآن میں، حدیث میں؟ وہ جو بات ہوئی نماز دیے وہ بول دیے میرے آقا، راز و نیاز جو بات ہوئی وہ ہے کیا؟ ہے میرے دوست، حدیث میں ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا محویت کے عالم میں، جوش میں ہے رحمت عالم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، میرے آقا دیکھ کے پوچھتے ہیں عائشہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آج رحمت للعالمین کی ذات پرجوش مطلقاً حکم ہو رہا ہے، کیا پوچھو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پوچھو۔ بولتے یا رسول اللہ اجازت دے تو بابا جان حضرت ابوبکر سے پوچھ کے آؤں، جاؤ پوچھ کے آؤں۔ جا کے آپ فرماتے ہیں کہ بابا جان
ایسا ایسا معاملہ آقا کہہ رہے ہیں کہ ایسا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے عائشہ کہوں گا مگر جواب مجھے بھی آ کے بتانا، کیا پوچھنا ہے میں بولوں گا مگر آقا اس کا جو جواب دیں گے مجھے بھی آ کے بتانا۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر، اے عائشہ جا کر میرے آقا سے پوچھو یا رسول اللہ، معراج کی شب آپ کے اور مولا کے درمیان جو راز و نیاز کی جو باتیں جو آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی جا کر جب یہ کہتے ہیں، آقا مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ مجھے پتا تھا ابو بکر کچھ اسی طریقے کا سوال ضرور پیش کرے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ سنو، معراج کی شب لامقام میں جب مولا کے میں روبرو تھا، رب تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، اے محمد عربی آپ کی امت میں جو کوئی دو دلوں کو جوڑے گا بلا حساب و کتاب اسے جنت میں داخل کر دوں گا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے، بابا جان آقا نے ان رازوں میں سے ایک راز یہ بتایا کہ جو دو دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اماں جان پوچھتے ہیں بابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عائشہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھو، دلوں کو جوڑیں گے تو بلا حساب و کتاب جنت میں ہے، اگر دلوں کو توڑے گا مولا اسے اپنے سامنے نہیں ٹھہرائیں گے، سیدھا جہنم میں اسے بھجا دیں گے۔ سکے کا دوسرا رخ بھی یہ ہے میرے دوست، یہ ہے معراج، جو راز و نیاز میں جو وعدے ہوئے ہیں، معراج النبی منانے۔ اب ہم پھر بھی عزت کانچ توڑتے وقت ہم سوچتے نہیں جی یہ چپتی بول کے ہوں، آج ہم ایک دوسرے کے دلا ایسا توڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اور مزے لیتے، نفس ہمارا اور خوش کرتا نہیں۔ مومن کی پہچان ہرگز یہ نہیں ہوتی، مومن جوڑنے والا ہوتا ہے میرے دوست، توڑنے والا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے ہمیشہ نیک کاموں میں رہتا ہے نا۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا بیٹھے ہوئے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسو ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس جنازے کی برائی کرنے لگے، میرے آقا فرمائے وجبت۔ دوسرا جنازہ گیا، لوگ تھوڑی دیر کے بعد لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، میرے آقا فرمائے وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں، پہلا جو جنازہ جا رہا تھا لوگ جس کی برائی بیان کر رہے تھے کیا واجب ہو چکی؟ بولے اے عمر جو لوگ جنازے کی برائی بیان کر رہے تھے اس پر جہنم واجب ہو چکی، اور جو لوگ جس جنازے کی تعریف کر رہے تھے اس پر جنت واجب ہو چکی۔ کیا پوچھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ خبر میں جانے سے پہلے بھی کیا اس کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو سکتا؟ کیا فرماتے میرے آقا ہاں عمر ضرور ہو سکتا، انتم شہداؤکم فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم اپنے بندوں کے تعلق سے جو گواہی دیں گے وہ قابل قبول ہے۔ بزرگوں مومن ایسا ہو کہ جب ہمارے جنازے اٹھے تو کم سے کم لوگوں کی زبان پہ ہمارے لیے اچھے جملے نکلے، تو ہم پر جہنم جنت واجب ہے۔ ایسے اعمال امت سرکار کا امت ہی کر سکتا میرے دوست، دلوں کو جوڑنے والا بننا ہے جی، مصطفیٰ کا غلام، آقا کا غلام، ایسا ہو سکتا؟ یہ مشکل ہے میرے دوست۔ اچھا آپ کو پتہ ہے معراج کب عطا ہوتی؟ میرے آقا کی معراج سے پہلے کے جو حالات تھے کیا تھے؟ ایک تھے حضرت ابو طالب، جہاں میرے آقا کو ایک ہمت تھی، آپ پردہ فرما چکے، وہ ایک غم تھا۔ آپ کی جو ہے اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک ہمت تھے، وہ بھی جدا ہو گئے۔ بزرگوں جہاں اپنے ٹوٹتے ہیں وہاں معراج ہوتی ہے۔
جو ہمارے اپنے رہتے ہیں نا، جب چھوٹتے ہیں تو سمجھو معراج کا وقت قریب ہے۔ معراج ایسے ہی نہیں ہوتی میرے دوست، جہاں بندہ ہر اعتبار سے تنہا ہو جاتا ہے، جس پر اسے جو بھروسہ رہتا ہے بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، جو اپنی ہمتیں طاقتیں جب ہٹ جاتی ہے، جب بندہ بے چین اور بے قرار رہتا، عالم کے تقاضوں کے اعتبار سے، حقیقت میں نہیں، عالم کے تقاضے یاد آتی نا بھئی، ایک باپ ہے، اگر باپ جدا ہو جائے تو بیٹا بے چین ہوتا نہیں، ارے گھر میں دیکھتے رہتا تھا وہ چہرہ آج نہیں رہا، جب وہ چہرہ گیا تو اس کے پیچھے جانے کے بعد جب اپنوں کے آئینے دیکھتا ہے نہیں، جب اپنوں کے آئینے دیکھتا ہے، ارے وہ جن کی گردنیں جھکی رہتی تھی خدموں میں، جو گنگے بنے رہتے تھے، جن کے جانے کے بعد ان گنگوں میں بھی زبان آ جاتی ہے، جو ہم سے کھیل لیتے ہیں نہیں، جو ایک بار ہوتا ہے صاحبان کی طرح، جانے کے بعد جسے ہم اپنا سمجھتے وہ بیگانے ہوتے میرے دوست، کوئی اپنا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ بزرگوں تنہا آئے ہیں اور تنہا جانا ہے، اگر آپ اس خیال میں ہیں، ان امیدوں میں ہیں میرے دوست، قسم بخدا دیکھ لو آزما کر، تم جن جن لوگوں کو اپنے سہارے امیدیں آرزویں سمجھ رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، بلکہ جھوٹ نہیں، جنہیں تم اپنا جو سمجھ رہے ہیں وہ نفاق ہے، جو تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، تمہیں منافقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ارے جب مولا کا بندہ ہے، جب رب العالمین کا تو بندہ ہے، کسی غیر کی طرف کیوں دیکھتا، کسی غیر کی طرف نظر کیوں ڈالتا؟ تیرا حاجت روا اللہ ہے، تیرا ناصر و مددگار اللہ ہے، کسی کے جملے، کسی کی طاقت تجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ غلط فہمی ہے میرے دوست، ہر ایک کا پالن ہار اللہ ہے نہیں، اپنے چھوٹ گئے تو کیسی ہوتی تکلیف، ہوتی نہیں۔ باپ اگر بیٹا چلے گیا تو باپ کی کیا حالت ہوتی، وہ ٹوٹنا نہیں ہے میرے دوست۔ قرآن کہہ رہا ہے نا جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا جی، اتنا ہی ڈالتا ہے۔ انہوں جب بوجھ ڈالتے ہیں تو بندے کو جب بے چین و قرار مولا نہیں دیکھ سکتے جی، ہرگز مولا کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے بندے کو بے چین اور بے قرار دیکھے۔ جب بندہ کہیں ٹوٹتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو وہاں یاد رکھو معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، مولا تعالیٰ اپنے طرف اسے بلاتے ہیں۔ ہم آزمائی نہیں جی میرے دوست، ہم بہت غفلت میں ہیں۔ قسم بخدا اگر انسان اپنی ذات کو سمجھے نا میرے دوست، ارے ہم کس کی امتی ہے؟ محمد رسول اللہ کے، مدینے والے آقا کا امتی۔ یہ حالت میں آج ہم کس نبی کے نام لیوا ہیں میرے دوست؟ انبیاءوں نے یہ نبی کی امتی بننے کی آرزویں کی ہے، اللہ نے بن مانگے اس نبی کی امت میں پیدا کیا، اور آج ہم کس نبی کی امتی ہے؟ ارے جو ہمارا باخبر ہے ہمارا نبی، کیا فرمایا میرے آقا، لوگوں میں ساری امت کا باپ ہوں، تم مجھ سے ایسے پوچھو جیسے اپنے باپ سے پوچھتے، والد سے پوچھتے۔ ایسا نبی نے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا میرے دوست۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ یہ ذرا مشکل ہے جی، دلوں کو ٹوٹے ہوئے جوڑنا ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے میرے دوست۔ اگر تم ان چیزوں سے محفوظ ہے تو بزرگوں یاد رکھو معراج پھر تمہارا مقدر لازم ہے۔ اگر تم ان چیزوں میں ملوث ہو تو میرے دوست یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی قرب و مستی کی وہ بات ہمیں نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، جب تک کہ ہم قربانیاں نہ دیں، جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، یہ چیزیں نہیں مل سکتی میرے دوست۔ میرے آقا کے لامکان کی بات آپ کے سامنے رکھا ہوں، اللہ نے وعدہ لیا ہے، توڑنے والے کو مولا کہیں گے فوری سے جنت میں لے جا۔
یہ میرے بندوں کے دلوں کو جوڑ کر آیا ہے۔ بزرگوں، یہ ایسا عمل ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مگر شیطان آج ہم ہر طرف دیکھو توڑنے والے ملتے ہمارے کو، توڑنے والے ملتے نہیں۔ بزرگوں، توڑنے والے ملے تو ہم اس وقت بھی جوڑنے والے رہنا۔ ہم کس کے نام لیوائے؟ کس کے نام لیوائے؟ محمد رسول اللہ کے۔ کس کے نام لیوائے؟ پنجتن پاک کے۔ کس کے نام لیوا ہے؟ غوث پاک کے۔ کس کے نام لیوا ہے؟ خواجہ اجمیری کے۔ تکلیف لے کر بھی دعا دینا ہے۔ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے، ہم جن کے غلام ہیں، ارے سامنے والا لاکھ تکلیفیں دے پھر بھی ہمارا کام جوڑنا ہے نہیں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکالیف نہیں دی گئی، میرے آقا کیا کیے؟ دعا دیے، دعا دیے، بد دعا نہیں دیے، کسی کو دور نہیں کیے۔ مگر آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ذرا ہماری خلاف طبیعت کوئی ہو گیا، کوئی چیز میں ہو گیا، فوری اسے ہم مردود کر دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے سالوں سے ساتھ ہے، رشتہ داری کتنے پرانی ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم جوڑنے والے بننا میرے دوست۔ اور جوڑنے والے دیکھو میرے دوست، ایک بات بتاؤں، غالباً یہ اکثر میں جگہ کہتا ہوں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، پنکھا کر لیتے ہوئے ٹھہری ہوئی تھی۔ ہارون رشید اعلان کر دیے، خزانے کھول دو، اعلان عام کر دو، جو جس خزانے پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ شہر پورا دوڑنے لگا، پورا شہر دوڑنے لگا، کوئی وہ خزانے پہ کوئی۔ ہارون رشید اپنی باندی کو پوچھ رہے ہیں، میں اعلان کر دیا تو کوئی خزانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ تو کیا بولتی باندی؟ بادشاہ سلامت، آپ کیا بولیں؟ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ میں آپ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، سارا خزانہ آپ کا ہے۔ بزرگوں، یہی وہ نماز ہے جو معراج میں ملی ہے۔ کتنے چیزوں کے پیچھے جاؤ گے جی؟ یہ معراج النبی کا جو تحفہ، جو نماز ہے، ایک سر مولا کی بارگاہ میں جھکا دو، قسم با خدا وہ حاجت روا ہے، وہ رازق ہے، وہ ناصر ہے، وہ وکیل ہے، وہ جانتا ہے۔ ہرے ڈرنا گھبرانا ہمارا کام نہیں میرے دوست۔ دنیا سے ہم ڈرتے گھبراتے نا، چالے چلنے والے ہزاروں چال چلتے ہیں، دیکھتے نہیں ہم، ہر جگہ ہوتی ہے چال چلنے والے۔ پھر مولا تعالیٰ فرماتے ان اللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین چال چلنے والا اللہ۔ ہم ہر چیز سے ڈرتے گھبراتے۔ میرا بولنے کا مطلب کتنے چیزوں سے ڈرو گے، پریشان ہوگے۔ ارے ایک بادشاہ کی بادشاہت کے سامنے سر جھکا دو، مولا تعالیٰ سارے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا، مگر جھکاؤ تو صحیح، ان سے سودا تو کرو۔ یہ جگہ سودے کرنے کی جگہ ہے میرے دوست، یہ خزانے لوٹنے کی جگہ ہے، جس کو ہم ویران کر دیے ہے نہیں۔ ایک بزرگ گزرے، نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز توڑ کے چلے گئے۔ کیا بولیں؟ امام کی نیت اور کعبہ میرے قدموں کے نیچے بول کے چلے گئے۔ کفریہ جملہ ہے، کعبے کو قدموں کے نیچے بولے، نیت خالص اللہ کے لیے۔ بات ذرا غور سے سنو، پریشان نہیں ہونا، آسان سمجھا رہا ہوں۔ فتوے آئے، کفریہ جملے ہیں، بادشاہت تھی، اسلامی حکومت تھی، قتل کیا جائے۔ اور وہ جس کے مرید تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بڑے پیر کے مرید ہیں، وہ بزرگ۔ فتویٰ آیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، مگر وہ اللہ والے تھے، بولنے والے، اپنی کیفیت میں تھے، چپ ہو گئے، کچھ بھی نہ بولے، قتل ہو گئے۔ اب بادشاہ 3 دن تک سو نہیں سک رہا، انہیں سو رہا، خواب میں کوئی آ کے اس کے نلے کو متا رہا۔ وہ بزرگ کے شیخ زندہ تھے، ان کے پاس جا کے بولے حضرت ایسا ایسا بولے، ایسا ایسا کرے، میں کر دیا، 3 دن سے سو نہیں سک رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں بولا تھا انہیں جملہ؟ وہ مسجد کو چلو، وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ جگہ بتاؤ۔ اس وقت نماز کون پڑھا رہا تھا؟ اس کو بلاؤ، بولے۔ آیا، امام کو بھی بلایا گیا،
امام سے پوچھا سچ سچ بتاؤ اس دن تیری نیت کیا تھی کچھ؟ تو بولے نہیں حضرت اس دن بادشاہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آنے والا تھا اور میری نیت کیا تھی؟ کعبہ بادشاہ کو بنایا، نیت کیا تھی کہ خوش الہانی سے قرات سناؤں اور بادشاہ خوش ہو کے میرے کو انعام و اکرام سے نوازیں۔ بات کو سمجھیں، امام صاحب مصلی پہ رہ کے چھوڑ دیے، خدا کا خیال نہیں، کچھ نہیں ہے، بادشاہ کی طرف متوجہ ہے اور نیت یہ ہے کہ بادشاہ کو میں امپریس کروں۔ بزرگ فرماتے انہیں جہاں ٹھہر کے بولا تو وہ جگہ کو کھودو بولے، جب کھودا گیا تو وہاں سونے کے خزانے نکلے بولے، سمجھے نہیں؟ ارے خدا کی بارگاہ میں ٹھہر کے تجھے کسی اور بادشاہ کی بھی ضرورت پڑی؟ اگر وہی خدا سے مانگ لیتا تو دیکھ تیرے قدموں کے نیچے تھا، صبر کرتا تو مل جاتا تھا۔ ضرور سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ واقعی معراج ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تم خدا کے ہو جاؤ، خدا پھر تمہارا سارا نظام سنبھالنے کا ملے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں خدا کے حوالے کرنا ہے۔ جب ان کے حوالے ہو جائے میرے دوست، اپنے بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتے جی۔ وہ کون سا خدا ہے ہمارا رب جانتے نا؟ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے گھر میں پل رہے تھے، بادشاہ اعلان کر دیا تھا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہونا، اور رب العالمین اس ظالم کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر کے بتا رہے۔ نوجوانوں ذرا سمجھو، یہ واقعہ معراج تمہیں معراج بلندیوں کی طرف لے جانے کے واسطے ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں ہے۔ وہ نبی والے شان والے نبی کے ہم امتی ہے، ہمیں بھی بلندیوں کی طرف لے جانے کے واسطے ہمارا نبی آیا ہے، اور ہم ہیبت میں ہیں، اور ہم انہی چیزوں میں، اداسیوں میں، مایوسیوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں۔ کیا آج ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے میرے دوست؟ ان کی محبت، ان کا سودا نقصان ہونے نہیں دیتا میرے دوست، ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ بات سمجھ رہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو واقعہ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ ابتدا جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائے، ابتدا نماز سے ہو رہی، اور جا کر نماز لے کر ہی میرے آقا آ رہے ہیں، اور یہ سارا منظر آپ کو نماز میں پیش کر دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ویسے عبادت کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے۔ بزرگوں، یہ عبادت کی نقش یہ ہے۔ اور آپ یہ بتاؤ کہ پھر آپ پنج وقتہ یہ واقع معراج ہی کی جو ادا کر رہے ہو، ہے نہیں؟ نخل پروردگار کرتے ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کیا ہے؟ نہیں کیا کیجئے کہ نیا ڈال کے جا رہے ہیں حیدرآباد سے حضرت آ کے، کیا ہے کہ ہمیں نماز سنے تھے وضو کرنا، طہارت سے رہنا، نہیں نماز میں داخل نماز 7 چیزیں، خارج نماز، ایسا نہیں ہے، وہ شریعت ہے، اور یہ بھی وہی بات کرو میں روح نماز، ایسی کوئی غلط چیز نہیں نا۔ بات بس اتنی سی ہے کہ آپ کو بس خدا سے قریب کرنا ہے۔ واقع معراج ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے نا۔ اب اس میں کیا چیزیں ہم کو بتاؤ میرے دوست؟ اور بھی بہت سارے چیزیں۔ اب جہنم کی چیزیں بولے تو کیا حضرت اتنا بیزار کرتی نا حیدرآباد سے آ کے؟ نہیں، خالی ڈرا رہے، کیا تو جنت کے تھوڑے کاٹا واٹا دے کے جاؤ نہیں؟ اب مزاج ہو گیا ہمارا، اب ہمارا کو نہیں ہونا یہ سو باتا، کیا تو بھی جنت میں کھٹاکھٹ بولو حضرت، ہوتے بولتے ہونا، ایسے معاملے رہے تو مزہ آتا۔ یہ کیا، یہ ہمیں بڈھے ریٹائرمنٹ کی بات آپ سنا رہے نا، چاہے 60 سال 70 سال کے بعد کے قصے سنانے کا ابھی سنا کے ڈراتے نا۔ کچھ کرامت ایسا بتاؤ کہ ہمیں بولتے جیسا ہو جانا، یہ مزاج نہیں۔ بزرگوں، یہ سراپا معجزہ بناتی ہے نماز، با کرامت بناتی ہے۔ پڑھو کم سے کم، ٹھیک ہے آزما کر دیکھنا ہے نا، آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں، کر کے پھر میرے کو بتانا۔ 40 دن 5 وقتہ نماز پہلی صف میں پڑھ کے دیکھو، اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دنیا کی حالت اور آخرت کی حالت آزما کر دے، صرف 40 دن،
سارے چیزیں مسئلوں کا حل آپ کا اگر نماز میں حل نہیں ہوا، ارے وہ خدا کے سامنے آ کے مانگنا بھی پڑے، وہ خدا جو ہمارے ہر کیفیت کو جانتا ہے، وہ تو خدا اس شان والا، اس کا سننا ایسا ہے کہ اندھیری رات میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کالی اندھیری گھنی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جو چلتی ہے، میرا مولا اس کی آہٹ کو سنتا بھی اور اس کو دیکھتا بھی۔ اس کا دیکھنا میرے مولا کا یہ شان والا ہے، سننا یہ شان والا۔ کبھی کر کے دیکھو، آزما کر دیکھو میرے دوست۔ میں وہی تو بولتا ہوں نوجوانوں کو ہمیشہ، پریکٹیکل ہے جی اسلام، کرو پہلے، کر کے تو دیکھو۔ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میرے استاد محترم حضرت خواجہ شریف شیخ الحدیث علیہ رحمہ کیا فرماتے تھے معلوم؟ اگر تمہارا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا ہے، جہاں تم بے بس ہو رہے ہیں، سیدھے جانب، کیا فرماتے تھے حضرت؟ شیطانی معاملہ رہو یا دنیا کا کوئی بھی ایسی تکلیف، تم بے بس ہار چکے ہیں بازی، استاد محترم فرماتے تھے سیدھے جانب پہلی صف میں تم با جماعت نماز پڑھا کرو، کم سے کم تم اتنے دن پڑھو، اس کے بعد دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ہم کرنا نہیں چاہ رہے حضرت، ہم کو عادت ہو گئی نہیں۔ اسلام ہم کو کیا بنانے آیا اور ہم کیا بن کے رہ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بیدار ہو گئے؟ نہیں، پیچھے کے لوگ ہلو 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 جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ہم کیا کیے؟ ذرا اچھا دکھ رہا نہیں، بس کر دیں گے، بولو اچھا بولو، نہیں سر پہ سے جا رہا بولے تو میں کہیں کو بولوں گا؟ ہمارے حضرت فرمائیں گے مولانا کیا حضرت آ کے ہمارے لوگوں کیا بیدار پریشان، ایسا تو نہیں ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی بولے تو میرے کو بھی بولنے مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا نا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ معراج، ہم کو بھی معراج ہونا نہیں، معراج ہونا نہیں۔ معراج کی جگہ یہ 6 حضرت جہاں بیٹھے ہوئے آپ اور میں، اس سے ہٹ کے کہیں بھی معراج نہیں مل سکتی، قسم بخدا کسی پیر کے پاس کہیں بھی نہیں۔ اگر پیروں کے پاس بھی ملنا ہے تو یہیں سے ان کو دلانا ہے، قسم بخدا یہیں سے دلانا ہے۔ کون تھے حضرت سرکار؟ پیران پیر ہے نہیں؟ جب دائیں جانب السلام علیکم بولتے سارے کے سارے حافظ قرآن خالی ایک نظر میں، یہ کرامت تھی نا بزرگوں کی؟ نہیں میرے دوست، ایسا ہرگز نہیں۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ نمازی بنو گے؟ یہ کیا نماز کس کے لیے ہے سر؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے یا کس کا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ چلو ٹھیک ہے، بولو فائدہ کیا ہو رہا نماز میں؟ کیا مل رہا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا وہی بزرگ پہ نام رکھے تھے میرا، معلوم حضرت کے کیا کرامت ہے؟ گنج شکر، شکر کا خزانہ۔ کیسا نام پڑا معلوم؟ آپ کو شکر بہت پسند تھی چھوٹے تھے جب، آ کے بولتے تھے امی شکر دو شکر دو، گھر میں معاملے ذرا فخر و فاخر کے رہتے تھے۔ آپ کے اماں جان کیا بولتے تھے؟ نماز پڑھو اللہ تو شکر دیتا بولتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وضو کرنے جاتے شکر کی چھوٹی پوٹلی بن کے جانماز کے نیچے رکھ دیتے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شوق میں آ کے نماز پڑھتے تھے، نماز جلدی جلدی پڑھ لے کے جانماز اٹھاتے شکر رہتے۔ ماں کیا ہی ماں، کیسے مائیں تھی وہ، اللہ اکبر، کیا ان کا تعلق تھا اللہ سے، اور کیسی تربیت وہ مائیں کرتی تھی اپنی اولادوں کی۔ بولے تو نماز پڑھ، جانماز اٹھا، تیری جو خواہش اللہ پوری کرے گا، تیری اگر کوئی بھی خواہش ہے نماز پڑھ اللہ پوری کرے گا۔ اٹھا دیے۔ پھر ایک دن ایسی جا کے بولے اماں شکر ہونا، جا نماز پڑھو۔ اتفاق سے اس دن گھر میں شکر ہی نہیں ہے۔ یہاں ماں بے چین اور بے قرار ہو گئی، اے اللہ اب تک تیرے نام پہ اس کو نمازی بنائی ہو، اب تک سنبھالی ہو، یہ بھرم کو ٹوٹنے مت دے میرے مولا۔ اب تک گھر میں جو شکر تھی دیا کرتی تھی اب رہی ہے، اگر شکر نہ ملے تو
تو شاید میرا فرید بے نمازی ہو جائے۔ حضرت بابا ان کو نہیں معلوم تھا ماں رکھتی سو، حزب معمول نماز پڑھے ہٹائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شکر موجود ہے۔ بزرگوں، یہ جو مشق ہوتی ہے، یہ مشق کرتے کرتے یہ ہمارے اللہ والوں کی ماؤں کی یہ تربیت تھی جو انہیں شکر گنج بنایا، گنجے شکر بنایا۔ سمجھ میں آ رہی میرے دوست بات؟ پریکٹس کرتے رہنا جی۔ اللہ والوں کی صحبتیں سنگتیں ہے نا، اللہ لاج بھی رکھتا ہے جلدی ہے نہیں، اس لیے بولتے ہیں ہمیشہ نیکوں کی صحبتوں میں سنگتوں میں رہو، ان کے سننے میں اللہ برکت رکھتا ہے، کیوں وہ باعمل ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے معلوم؟ حضرت عالم اور عام آدمی میں، سرکار پیران پیر غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا اور ایک بڑھیا آ کے بولے سرکار میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا، بولے 3 دن کے بعد آؤ۔ 3 دن کے بعد آئے تو کیا بولے بیٹے میٹھا نکو کھا، بولے انہوں کیا بولتے وہ بڑھیا کیا حضرت اتنا جملہ جب بھی بول دیے تو ہو گیا تھا نا، پھر 3 دن کا وقت کہیں کے لیے؟ بولے اس وقت میٹھا میں بھی کھاتا تھا، میں نے 3 دن میٹھا روکا، اس کے بعد بولا اللہ میری زبان میں اثر پیدا کیا۔ بزرگوں یہی فرق ہے اللہ والوں کے نیکوں کی صحبت میں رہنے سے۔ بولنے کو تو ہر کوئی بولتا ہے، باعمل جب بولتا ہے نا اللہ اس کے بولنے میں اثر پیدا کرتا ہے۔ ان کے کہنے سے جب انہیں جا کے کرتا نا اللہ اس عمل میں اور برکت دیتا، اثر پیدا کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے دوست؟ اللہ اور اثر پیدا کرتا۔ مگر ہم صحبتوں سے سنگتوں سے دور ہے۔ غنیمت جانو میرے دوست، نیک علماء باعمل علماء کی صحبتوں میں رہو۔ عمل ایک ہی چیز سے ملتا میرے دوست، یاد رکھ لو، جب تک کہ باعمل کی صحبتوں میں نہیں رہیں گے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جب تک کہ باعمل کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے عمل کی توفیق نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ باعمل کی صحبت اثر کرتی ہے، اسی لیے ہم علماء کی، اولیاء کی، ائمہ کی صحبتوں میں کیوں رہتے؟ ان کی زندگی ہمارے سامنے آئیڈیل، ان کا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا، چاہتے تو انہوں بھی کر سکتے نا جی گنایا۔ کیا امامت کی کیا تنخواہ ہے؟ بولا امام کی تنخواہ حضرت کتنی ہوں گی؟ بولا معلوم نہ جی، سب کچھ معلوم، کیا یہاں کی الگ چیز ہے کیا تنخواہ رہتی؟ بولو امام کی اور مؤذن کی کیا ضرورت ہے جی ان لوگوں کو؟ یہاں آ کے مسلح لے کے انہوں بھی نکل گئے کمانے، تو اچھا کما سکتے نا، کما سکتے نہیں۔ برکت دینے والا اللہ ہے۔ یہ برکت ایک ایسی چیز ہے نا میرے دوست، یاد رکھو، یہ پیسوں سے نہیں آتی برکت، عمل سے آتی۔ برکت کس سے آتی؟ عمل سے آتی، بغیر عمل کے برکت نہیں آتی۔ مثنوی میں مولانا روم ایک واقعہ فرما رہے ہیں، کیا بول کے بات آخری رکھ کے ختم کروں، تھوڑا 10 منٹ چل رہے جو نے، آخری بات اپنے ذہن میرا کس طرف لانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے نا؟ میں کیا بولا؟ روح معراج بولا، حقیقت معراج۔ حقیقت معراج کیا ہے؟ آج کی شب مصطفیٰ اپنے محبوب سے ملے۔ اب بندے کو بھی مولا سے ملنا ہے نہیں، ملنا ہے نا۔ معراج کیا ہے؟ بندے کا خدا سے ملنا ہی ہے نا۔ آج کی رات مصطفیٰ کا خدا سے ملنا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ بندہ مولا سے آج کی رات ملنے کی کوشش، یہ ارادہ کرے۔ اسی لیے یہ سارے چیزیں پریشان نہیں ہونا، یہ کیا حضرت معراج بول کے وہ ان کا واقعہ ان کا واقعہ نہیں، بات میں جوڑنے کی کر رہا ہوں، ملنے کی، رب سے قریب ہونا ہے۔ ہماری معراج تیری معراج کہ تو ان تک پہنچے، اور میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچو، یہ ہماری معراج ان کے قدموں تک پہنچنا ہے نہیں میرے دوست؟ ہمارا کام کیا ہے؟ مولا سے قریب ہونا ہے، ان سے جڑنا ہے۔ معراج وہی نا، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اسی میں تو مزہ ہے نا میرے دوست۔ ہے کیا دوسری چیز میں مزہ ہے؟ تو بولو کس میں مزہ ہے؟ نہیں ہے میرے دوست۔ تو بات اتنی سمجھ میں آئی نا؟ میں کیا بول رہا تھا؟ بولو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اب بھی کیا بات چل رہی تھی ہماری؟ بھول گئے تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کیا بات چل رہی تھی ابھی میری؟
یہ تم لوگ کاماریڈی سے آئے اتنی دور سے، بولو تم لوگ کیا سنے؟ مولانا روم، بتا پکڑا دیکھو بات کو، ساتھ رہو حضرت۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری سمجھ کو پکڑتے ہوئے چلو۔ اتنی دور میں اس لیے نہیں آیا، یہ کاوش ہے، یہ میرے اللہ ان لوگ کو سلامت رکھے، ان ساتھیوں، یہ ہمارے ساتھیاں ہیں، ہم نے نظامیہ میں ہم جماعت ہے، ہم نے ان کی کاوشوں کو دیکھا۔ یقین مانو ان کی جو قربانیاں ہیں میرے دوست، اس دور کے بہت بڑے مجاہدین نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت ہے اس بستی والوں کے لیے میرے دوست۔ اگر یہ شہر میں آ جائے تو قسم بخدا ویل سیٹل لائف گزار سکتے آرام سے کھا کے پی کے، مگر کیا اللہ ان کے دلوں میں ایک آگ لگایا ہے، کیا اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے لیے چن لیا ہے میرے دوست، جو ایک سیدھی سادی زندگی گزار رکھے ہے نہیں۔ پہلے میرے استاد محترم کو لے کر وہ کام کرے، پھر مجھ جیسے جو ہے علماء کو، باوقار علماء کو آپ لوگوں کے درمیان بلاتے رہ رہے ہیں، پھر حضرت آپ کے جو ہے مخدوم مدظ اللہ علیہ حضرت قبلہ بھی مہینوں میں سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے نا، انہوں بھی صاحب معراج ہی تو بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو، ان کی بھی یہی کوشش ہے نا۔ کیا ہے بولو، ان کو کیا ملنے والا ہے بولو، کیا ملنے والا ہے کیا میرا؟ تو چلو میرے کو ٹھیک ہے بولو، نہیں بھائی ان کو کیا شہرت مل رہی، کیا دولت مل رہی، کہ اتنی تنخواہ حضرت؟ ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنا خود ہی ہماری وہ ہے۔ اللہ کے شکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے فکر میں ہے، کام لگا رکھے، ایک کوشش کرے کہ انقلاب بپا کر رہے، خاموش انقلاب، کہ ہر گھر میں علم کی شمع جلے، ہر گھر میں جو ہے مصطفیٰ کا دیوانہ بنے، پروانہ بنے، سب قربانیاں دیتے ہوئے، سب کو سنتے ہوئے، اللہ کے ذات سے جڑے ہوئے، اپنے مشن پہ لگے ہوئے، اپنا حق ادا کر۔ انہی کے جذبوں کو دیکھ کر میں یہاں آیا ہوں میرے دوست، کیوں میں ان کی زندگیوں سے واقف ہوں، ان کی قربانیوں سے واقف ہوں۔ شاید اب کیا رہتا معلوم حضرت، گھر کی مرغی دال برابر کا قصہ ہے، سچ بتا رہا ہوں میں، ہم کو قدر نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ چار مینار کو لوگ کہاں سے، میں اب تک چار مینار کو نہیں گیا، لوگ دور دور سے ٹکٹ دے کے دیکھنے جاتے ہیں، اب گھر کی چیز ہے نا، کہاں دیکھتے بھائی، وہی چیز رہتا ہمارا قدر نہیں ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چڑھانا کرنا حضرت، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں، میرے کو چڑھانا اتارنا نہیں آتا، میرا بس ایک ہی ہے، ہمیشہ جو ہے دیکھ کر ہم کو بھی رشک ہوتا ہے کہ اللہ نے، ابھی حضرت بولے کہ یہ جو ہے انہوں بتائے کہ میرے ساتھی ہے، نہیں میں یہ بولوں گا کہ اللہ نے ہم کو ایسے ساتھیوں میں ساتھ رکھا ہے، یہ میرے لیے فخر ہے۔ مگر میرے دوست بس یہی بولنا چاہوں گا، کبھی بھی یاد رکھو، صاحب معراج کا اگر تمہیں غلام بننا ہے، تمہیں بھی مقام معراج حاصل کرنا ہے، قربانیاں دینا سیکھو میرے دوست، قربان ہونا سیکھو، قربان کرنا سیکھو میرے دوست۔ قربانیوں کے بعد ہی فتوحات حاصل ہوتے ہیں، بلندیاں ملتی ہے، بغیر قربانی کے فتوحات نہیں ملتے، بغیر قربانیوں کے نہیں ملتے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ان کے رضا کے خاطر، سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے رضا کے خاطر، دیکھ کے بھی چپ ہونا پڑتا ہے ان کے خاطر، جان بوجھ کر بھی اس کو ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے ان کے خاطر، ہے نہیں؟ ایک نسبت مولا کی ہے، جب بندہ سمجھ جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں کس کریم کا بندہ ہوں، کس رحیم کا بندہ ہوں، کس حاجت روا کا بندہ ہوں، کس مالک و مولا کا بندہ ہوں، جب اسے یہ احساس پیدا ہو جائے میرے دوست، سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، سب کو ان کا اتارا دیتا رہتا ہے، سب برداشت کرتے رہتا ہے، قربان کرتے رہتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار پیران پیر، ہر عبادت کر کے دیکھا سب سے اچھی عبادت مخلوق کی خدمت۔ کیا ہے ہمارے پاس جذبہ میرے دوست، کیا جذبہ ہے؟ دعوے، پریشانیاں، کریں گے نہیں، کرنے دیں گے نہیں، یہ مزاج ہر جگہ کا مزاج ہے۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الفقہ علیہ رحمہ فرماتے تھے، میاں دنیا کی تو حالت یہ ہے
دنیا کے کام میں ایک ٹانگ کھینچنے والا رہتا، تم دین کا کام کرنے جاؤ تمہارے دونوں ٹانگیں کھینچتا بولتے تھے۔ میرے استاد انتقال ہو چکا، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ابراہیم خلیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بزرگوں یہ قربانیوں کے بعد ہی فتوحات ملتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کیا ہونا ہے اب ہم کو، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ قریب ہوں گے نہیں؟ جب ان سے قریب ہوں گے تو نہ بے چین ہونے نہیں دیتے جی۔ حدیث پاک میں ہے مومن کا قلب اگر بندہ غم زدہ ہو جائے یا اسے سوئی کی اگر چبھن بھی ہوئے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کون ہے جو میرے بندے کو ستایا ہے، پریشان کیا، مگر ان سے تعلق مضبوط ہونا میرے دوست، ان سے تعلق مضبوط ہونا۔ جب راز و نیاز کے کھیل شروع ہوتے، جب تک مولا سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا میرے دوست، جب تک کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہم وہ ہارون رشید کی باندی کی طرح جب تک مولا کے نہ ہو جائے کوئی کائنات ہمارے لیے مسخر نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کے ہو گئے تو ساری چیز ہماری ہوں گی میرے دوست، جب تک کہ ان کے نہ ہوئے تو ہم کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رسول کے ہوں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، ہم قادری بھی ہیں، نسبتیں بھی رکھنے والے ہیں نا، اتنے کرامتاں سنیں بزرگوں کے، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے کو کوئی کرامت دکھتی نہیں نا؟ اتنے کرامتاں سنیں نا بھائی، غوث پاک کے کرامتاں سنیں، مریدوں کو ایسا کرے، غریب نواز کے کرامتاں، بندہ نواز کے کرامتاں، اتنے کرامتاں سنیں، خالی سنیں بات دیکھیش نہیں نا۔ اتنے مریداں رہ کے بھی وہی ہماری حالت نا، برابر پریشانیاں آتے، برابر قرضے، برابر بیماریاں، برابر ٹینشناں۔ یہ کیا بھائی مرید بنے بات بھی وہی چیز نا؟ غلط کون، نسبت یا ہم؟ ذرا سوچو، قادری چشتی یہ ساری نسبتوں سے بڑی نسبت صحابہ کرام کی محمد رسول اللہ سے تھی۔ سب سے بڑی نسبت سرکار سے تھی صحابہ کرام کی۔ کتنے صحابہ مالدار تھے جانتے ہو؟ 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش صرف انگلیوں میں گن سکتے تھے اتنے مالدار۔ ساروں کے گھروں میں فخر و فاخر کا عالم، چند صحابہ بس آپ گن لے سکتے تو اتنے ہی امیر تھے، مالدار تھے۔ موسٹ آف میجورٹی جو ہے صحابہ کرام کی نیچے تھی۔ کیسا ہوں سرکار کے زمانے میں محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے تکلیفیں آئی نا، خود آقا دو جہاں پہ بھی آزمائشیں آئی نا جی، کیسا پھر آزمائشیں آ رہی نا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ قادری ہونا مقام صحابیت پہ بھی انہوں فائز ہے تو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب کچھ ہے۔ خود میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں سے تکالیف سے گزرے نا، محفوظ رہے، ہر تکلیف میرے آقا کو دی گئی، برداشت کرے، سہے نا میرے آقا، فاقے سے گزرے، بھوک سے گزرے۔ سمجھے نہیں میرے دوست؟ ہم نسبت کو لا کے ہم کان جوڑے معلوم، ہم بھائی میں فلانا سے میری نسبت ہو گئی تو میرے کو پورے فیسلٹی مل جانا، ٹینشن نہیں آنا، تکلیف نہیں آنا۔ یہاں کیا بتا ہے میرے آقا، ارے دیوانے ان کا بندہ ہے رے تو، خالق و مالک تیرا رب العالمین ہے، جو چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، جو جاتا ہے چلا جائے، مگر مولا کی نسبت تیرے ہاتھ سے نہ جائے، وہ تعلق نہ جائے۔ یہ ہمارا خیال ہم بنا لیے میرے دوست، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فلانا بڑے بڑے پیروں کا مرید بن گیا، میرے وہ ٹینشن حل ہوتے، یہ حل ہوتے۔ اگر حل ہونا تو سب سے پہلے صحابہ کے حل ہوتے تھے۔ بزرگوں یاد رکھو، مقدرات سب کو گزرنا ہے، مقدرات سے سب کو گزرنا ہے۔ نسبت اعلیٰ بناتی ہے جی، بے چین نہیں کرتی، بے چین نہیں کرتی، نسبت اعلیٰ بناتی ہے۔ کیسا اعلیٰ بناتی؟ جو ذلیل کرتا انہیں اس چیز کو آنکھوں سے نکال دیتا جی، اپنے پاس نہیں لیتا انہیں۔ ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے جو مجھے ذلت اور رسوائی کے دہانے پھیلائے، نہ انہیں وہ چیز سے تعلق رکھتا،
نہ وہ چیز کی طرف انہیں جاتا نہ اس چیز کی طرف دیتا۔ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مال غنیمت ہاتھ کو آیا، صحابہ کرام خوش ہے، عید کا دن تھا مدینے میں، بڑے مدتوں بعد بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، صحابہ کی بڑی جماعت خوش ہے، آج گھروں سے فقر و فاقے ختم ہوں گے۔ منبر رسول پر ٹھہر کر حضرت عمر فاروق مال غنیمت کو دیکھ کر رو رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ صحابہ بولے اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہمارا ہے اور آپ رو رہے ہیں مال غنیمت؟ نہیں، اس چیز کو، اس کے ظاہر کو دیکھ کے نہیں، لوگوں میں اس کے باطن کو دیکھ کر رو رہا۔ کچھ نہیں تھا تو ہم مولا سے جڑے ہوئے تھے، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو راحتیں آ رہی کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے جدا نہ کر دے۔ بزرگوں، ہم راحتیں تلاش کر رہے ہیں، تلاش بھی کر رہے ہیں اللہ رسول کو چھوڑ کر، اور تلاش بھی اس لیے کر رہے ہیں حاصل بھی ہو گیا تو اللہ رسول کو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ کون پکڑے ہوئے؟ بولو نہیں میرے دوست، مومن اللہ اس کے رسول کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہرگز نہیں چھوڑتا، ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اور میرے دوست یاد رکھو جی، جس سے آپ کا تعلق جڑ جاتا نا جی، ان سے سودا آپ کا خالی نہیں ہوتا۔ نسبت کس کو بولتے معلوم؟ بات اب آخری ختم کرو، میں قریب 1.5 گھنٹہ ہونے آ رہا، نہیں آخری بات رکھ کر میں بتا رہا ہوں، نسبت اللہ سے رہو، محمد رسول اللہ سے رہو یا پیروں سے رہو، ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کا تعلق کسی سے جڑ گیا، قسم بخدا یہ اطمینان رکھو جو انہوں باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ جس سے آپ جڑ جاتے نا ان کو خبر پہنچ جاتی، ایسا ہرگز نہیں کہ انہیں بے خبر ہے، نہ مولا بے خبر ہے، نہ محمد رسول اللہ بے خبر ہے اپنی امتوں سے، اور جو ہم پیروں کی، کامل پیروں کی جو نسبت لیتے وہ بھی بے خبر نہیں رہتے، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسا باخبر ہے؟ وہ واقعہ میں اکثر سناتے رہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں پہ کیسے نظر رکھتا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص ذکر میں لگا ہوا رہتا، سالوں عمر گزر جاتی، ذکر کرنا، شیطان آ کے بھٹکاتا، کیا تم اتنے سالوں سے ذکر کر کے چھوڑ دیے نا، اتنے سالوں سے ذکر کریں، کچھ تو بھی دکھا، کیا کچھ اسرار، کچھ انوار کی باتیں نہیں ملی، کہیں بھی رات بھر جگ کے ذکر کر رہے، سو جاؤ۔ میں نے ہاؤ بھائی صحیح میں 23 سالوں سے اللہ کا ذکر نہیں، سو گئے۔ ذکر کر رہا ہے، انہیں تلاش میں ہے کہ کچھ پردے اٹھے، کچھ تجلی دکھے، اسے نادان کو یہ خبر نہیں مولا اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، خضر جاؤ ہمارے ذاکر سے پوچھے کہ ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام آ کے پوچھتے میاں کیوں ذکر کرنا چھوڑ دیا؟ کرتا تھا نا۔ بولے ہاؤ میں کر رہا تھا ذکر، اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، نہ کچھ پردے اٹھ رہے، نہ کچھ اسرار ہے، نہ کچھ کیفیات ہے، کیا کروں بول کے سو جانا۔ حضرت خضر علیہ السلام مولا کو بولتے مولا تیرا بندے کا یہ کہنا ہے، پلٹ کے کیا کہتے مولا؟ خضر ہمارے ذاکر سے کہو اپنی نجیس زبان سے جو ہمارا ذکر کیا نا، اگر ہم کو گوارا نہ ہوتا تو دوبارہ اس کے منہ سے ذکر کو آنے نہ دے۔ یہ بنی اسرائیل کے بندے کا شخص ہے، عام شخص، اس کو خبر نہیں ہے، انہیں ان کی یاد میں ہے، انہیں اس پہ نظر رکھے ہوئے، اور ذاکر کا رہبر حضرت خضر ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ذکر کرنے والا بھٹکتا نہیں، اللہ اس کی مدد پہ حضرت خضر علیہ السلام کو لگاتا ہے۔ انہیں بے خبر ہے، انہیں یہ تلاش میں ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، مگر رب العالمین کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں خضر جاؤ ہمارے ذاکر سے پوچھو کیوں ذکر نہیں کر رہا ہے۔ باخبر ہے جی مولا، تم ان کو پکارو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ تم یہاں رب بھی پکارے، مولا کہتا ہے عبدی بول میرے بندے، اور تمہارا نبی بھی تم سے بے خبر نہیں ہے جی، باخبر ہے، باخبر ہے ہمارا نبی ہر امتی سے۔ حدیث پاک ہے، ہر جمعرات کے دن سارے امتیوں کے اعمال پیش ہوتے آقا کی بارگاہ، ہم زندوں کے،
نیک اعمال کو دیکھ کے آقا مسکراتے ہیں، گناہ گاروں کے اعمال کو دیکھ کے آقا غمزدہ۔ ہمارے اوپر نظر ہے مصطفیٰ کی ذات کی میرے دوست، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ نظر نہیں رکھتے، ہر ایک پہ برابر نظر رکھے ہوئے۔ پھر آقا نے حدیث ہے نا کیا فرمایا، لوگوں میں تمہارا باپ ہوں، میں نبی بھی ہوں اور امت کا باپ بھی ہوں، جیسے تم اپنے والد سے مانگتے اسی طرح میرے سے مانگو۔ باپ بیٹے کو تنہا چھوڑتا جی؟ وہ باپ ہو سکتا کیا جو اپنے بیٹے سے بے خبر رہے؟ کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتا؟ بولو دیکھ سکتا؟ کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو بے چین و بے قرار دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ ارے مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں، وہ نبی ہم سے باخبر ہے، ہماری تکلیف کو جانتے ہیں، بے چینی کو، بے قراری کو۔ لوگوں فرق اتنا ہے کہ ہمیں وہ تعلق مضبوط کرنا ہے، وہ تعلق ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، یہ ہماری نسبتیں ہیں، یہ سچی ہے، یہ ہمارے اعمال ہم کو جھوٹا بنائے۔ قسم بخدا اللہ کی ذات سچی، مصطفیٰ کی ذات سچی، وہ ہر شے سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ ہر لمحہ ہمارے اوپر نظر، ہر فرد پر نظر ہے اللہ اس کے رسول کی۔ ایک بے خبر ہم ہیں میرے دوست، ہم ہی بے خبر ہے۔ اس چیز سے باخبر رہنا، اسی کا نام معراج ہے۔ سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ اسی چیز سے باخبر رہنا، کس چیز سے؟ وہ ہم سے تعلق جوڑے ہوئے، ہم تعلق توڑے ہوئے۔ سرکار کیا فرمائے پیران پیر، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے افضل ہے۔ آپ جو عمل کریں گے بار بار اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا رازق ہے، اگر ان کو جڑ کے پکاریں گے میرے دوست، یہ بار بار تمہاری سرگوشی کرامتوں سے افضل ہے۔ استقامت، پابندی کے ساتھ کوئی ایک عمل کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ حاصل کلام میری تقریر کا یہ ہے کہ معراج خدا سے ملنے کا نام ہے۔ یا آج کی شب ایک حبیب کی ملاقات اپنے محبوب سے ہے۔ بندہ کب ملاقات کرے؟ کیا بندہ نہ ملے اپنے رب سے؟ خواہش نہیں ہے جی؟ ہے نہیں؟ بولو، ملنے کی خواہش ہے مولا سے؟ ہے نہیں؟ بولو، رب سے ملنا چاہتے ہو، خواہش رکھتے ہو، پھر تیاری کیا ہے؟ کس سے ملنا چاہ رہے ہو؟ رب العالمین سے۔ کیا نذرانے پیش کرو گے؟ کیا تحفے لے جاؤ گے؟ کیا مولا کے سامنے پیش کرو گے؟ میرے دوست یاد رکھو جی، تم بندے مولا کے ہیں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یقین رکھو اس بات پر نوجوانوں، تم بندے مولا کے ہو، تم امتی محمد رسول اللہ کے۔ ہاں تکلیفیں ہیں، وقتیہ ہے، آزمائشیں ہیں، وقتیہ ہے، درد ہے، وقتیہ ہے، اور سب سے کڑوی حقیقت معلوم، یہ سارے چیزیں اپنوں سے ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، یہی سے جڑے ہوئے رہتی ہے۔ اپنے ہی اپنوں سے چال چلتے ہیں، مکر چلتے ہیں، ہے نہیں؟ وہ بولتے نہیں تم نے ہمارے ساتھ اتنا اتنا بیزارگی کا مظاہرہ کیا کہ تم نے چاہا کہ ہم رشتہ توڑ لیں۔ بیزارگی دکھاتے نا، بول نہیں سکتے منہ پہ، ہم اتنا بہرحال ہر چیز برداشت کرتے میرے دوست، اپنوں کی ہر چیز، مگر دیکھ کے بھی چپ رہنا۔ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ مولا کا جو بندہ ہوتا ہے، دکھانے والا دکھا رہا ہے، دیکھو دیکھو۔ ایک بات یاد رکھو، ایک کمال کی چیز بتاؤں، اللہ کا نظام معلوم آپ کو؟ اگر سامنے والا تمہاری کوئی چیز سے کھیل رہا ہے، دکھا رہا ہے، یہ سمجھو خاموش نگاہوں سے نگاہیں ملا کر لڑا کرو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارا کچھ نہیں ہے جو بگاڑے جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا کھیتی ہے اعمال کی، اور بالخصوص حقوق العباد میں
اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم کمزور ہے، کوئی تمہارے ساتھ چال چل رہا ہے، یہ ایک بات یاد رکھو، یہ چیز پلٹ کر اس کے ساتھ یا اس کی نسل کے ساتھ ہونے والی ہے، تبھی جو وہ عمل یہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کی بے بسی کا یا کسی کا مذاق اڑا رہا ہے یا مزے لے رہا ہے تو یاد رکھو، اس پہ ہنسو، ارے نادان، تو یہ چاہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ، اسی لیے تو میرے ساتھ کر رہا ہے، آج میں ہوں تو کل تیرے کو یہاں آنا ہے۔ یہ کھیتی ہے میرے دوست، پلٹ کے جانا ہے، ڈرنا گھبرانا نہیں، کرنے والا کر رہا ہے تو کرنے دو۔ اللہ کے بندے چپ رہو، دیکھو، اللہ کے حوالے کرو۔ چال چلنے والا کتنا بھی چلے، جب انہوں اپنی چال چلتے نا، سارے چالیں ختم ہوتے جی، سب چلتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سارے چیزوں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اپنے آپ کو قابل بناؤ، کم سے کم یہاں تو نہیں، جب چہرے پہ کفن آئے تو کم سے کم خبر تو ہمارے لیے معراج بنے، من ربکا کے وقت ہماری معراج کا لمحہ ہو، ما دینکا کے وقت، من رسولکا کے وقت۔ اس قابل یہاں نہیں بن سکتے تو کم سے کم اتنی تو تیاری کرو میرے دوست کہ جائے تو خبر ہمارے لیے مقام معراج بنے۔ اتنا تو رب سے تعلق ہونا نا میرے دوست۔ ارے اس کے بندے ہیں، برداشت کرنا سیکھو، قربانیاں دینا سیکھو، لٹانا سیکھو، لٹنا سیکھو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ کسی طاقتور سے ڈرو گھبراؤ مت، نہ کسی مکاروں سے ڈرو۔ دیکھو آستینوں کے سانپ بھی رہتے، مگر دیکھ کے چپ رہنا یہ کمال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کمال یہ ہے، جانتے ہوئے میرے بابا جان اکثر فرماتے تھے، میرے پیر و مرشد، اللہ اکبر، ارے میاں اس کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہے رے جس کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ تو جس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، ہاں ہاں انہیں فسادی ہے، ہاں ہاں انہیں مکار ہے، ہاں ہاں انہیں چالاک ہے، انہیں دھوکہ دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا وہ اصل نیکی ہے، وہ کمال ہے۔ کیوں؟ تیرا رب، تو گناہگار ہے، اس کے باوجود بھی تیرا مولا تجھے نواز رہا، اور تیرے سامنے تیرے بندوں کے عیب ظاہر ہوئے تو منہ موڑ رہا ہے۔ مطلب تیری نیکی، جو جس کے تو عیب نہیں جانتا اس کے ساتھ نیکی کرنا جانتا ہے، اور جس کے عیب سامنے اس سے تو منہ موڑ رہا ہے۔ کمال نیکی یہ ہے، اگر تیرے لیے ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرنا تیرے اوپر لازم ہے، وہی کمال نیکی ہے۔ جانتے ہوئے بھی ہاں ہاں احسان فراموش ہے، کچھ بھی ہوں گا، اگر ضرورت آ رہی ہے آپ کے سامنے نوعیت آگے تو آگے بڑھ کے نکل جانا، یہ نیکی ہے۔ عیب کو دیکھ کے کیجیے نا، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اگر مولا بھی اعمال کو دیکھ کے بیٹھے تو سب دنیا ختم ہے میرے دوست، اچھی چیزوں کو دیکھ کے نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آیا کر کے نکل جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات میرے دوست؟ معراج یہ ہے، بندے کی معراج یہ کہ ہم کو قابل بنانا۔ اور بزرگوں، قربانیاں سارے چیزوں کے بعد دیکھو، تکلیف تو ہر گھر میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا جس کے گھر میں تکلیف نہیں، ہر گھر میں، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، مگر کمال کیا ہے؟ کون جو ہے ان چیزوں کی تیاری کر رہا ہے، ہم اس کو لیے کیسا رکھے ہیں۔ ارے عالم تو یہ ہے کہ وہ ختم ہوتی کہ نہیں کہ دوسری آ رہی، دوسری جا رہی کہ نہیں کہ تیسری آ رہی، تیسری جاتی کہ نہیں کہ چوتھی آ رہی، ایک کے بعد پریشان ہے، حضرت پریشان ہے، کیسا حل کرے؟ یہ دنیا قربانیوں کے واسطے تھی، اس لیے تیار رہنا ہے ہمارے کو۔ سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ ڈرنا گھبرانا نہیں جی، انہوں جانتے نا جی کیا فرمایا حضرت کامل حیدرآبادی، منشے یار کا بنا ہوا ہوں کھلونا، وہ کھیلتے رہتے میرے وجود و عدم سے۔ کھلونے بنے ہوئے جی، انہوں جیسا جائے ٹھوکتے رہتے۔ سونا ہے آپ، سونے کو جتنا اعلیٰ بنانا ہے اتنا ٹھوکنا پڑتا ہے، اتنا تراشنا پڑتا ہے۔
اتنے ضرب لگانا پڑتا ہے تب جا کے نقش و نگار آتے ہیں۔ نقش و نگار ایسے ہی نہیں آتے سوچ لینے سے میرے دوست، یہ چیزوں کے لیے تیار ہو۔ ہماری معراج ان کی معراج کہ انہوں آ کر لے چلے، ہے نہیں؟ اور ہماری معراج یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے رکھنے والے، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ سند ہماری معراج ہے میرے دوست۔ کم سے کم اتنا تو ہمیں نقل مارنا ہے میرے دوست، اس مقام تک تو آنا، یا کم سے کم اتنا تو مطمئن رہنا ہے کہ جب موت آ جائے، سر پہ کفن آ جائے تو کچھ تو لے جاؤں جو میرے لیے میری قبر معراج والی شب بنے، جہاں راز و نیاز ہو، بس دیا جائے عطا کیا جائے۔ اتنا تو ہمیں بھی بننا ہے نا۔ صاحب معراج کی امتی کو بھی صاحب معراج بننا ہے یا نہیں؟ تو بننے کے راستے یہ ہیں میرے دوست، نماز اپنی اول ہے، معراج کی ابتدا نماز، انتہا نماز، حاصل کلام میرا یہی ہے میرے دوست۔ پابندی کرو، یہ مسجد ہمارے لیے نہیں، سمجھ میں آیا، ہمارے لیے ہے، ہم ہیں تو مسجد نہیں ہے۔ ہمارے ایسے آئیں گے اور جائیں گے، کتنے قبرستانوں میں چلے گئے، اور ہم کو بھی جانا ہے، کوئی اور آئے گا۔ ہزاروں سجدے یہاں آنا ہے میرے دوست، یہاں آنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، مولا ملتا ہے، اس کی رضا ملتی ہے، اس کی خوشنودی ملتی ہے، اس کی توجہ ملتی ہے۔ یہ عبادت میرے مصطفیٰ کے نور نظر ہے، یہ عبادت میرے علی کی دید ہے، یہ نماز میری علی کی دید ہے، یہ نماز میرے مصطفیٰ کی ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی مستی ہے۔ تم ایسے عبادت کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، لامکا والے لمحے کی عکس ہم کو دیے ہے نماز کی شکل میں۔ سمجھ میں آیا میرے دوست؟ وہ لامکان کی ایک عکس ہے، شکل ہے، جو مصطفیٰ نے رحمت للعالمین نے ہم کو دیا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ حاصل کلام شب معراج کی یہ ہے میرے دوست، اور ہم کو کرنا کیا ہے؟ اس رحمت للعالمین کی امتی بننا۔ اتنی باتیں، دسترخوان میں اتنی چیزیں رکھا ہوں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور اٹھیں گے، کچھ نہ کچھ تو ضرور، یہ امید ہے۔ اللہ میرے اتنی دور سے آنے کو قبول کرے، اور یہ ذی وقار علماء کرام کو اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس محفل کو، اس کارواں کو، دامن درہم سخن جو در پردہ یا پر پردہ جیسے بھی جڑے ہوئے، میری دعا اللہ میرے دادا پیران پیر کے صدقے، میرے دادا نوری پیا کے صدقے، اے اللہ اس کارواں، اس مشن کے چلانے والے کو ہر فرد کا مولا تو کفیل و کارساز ہو جا۔ اے اللہ یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ مسجد کی خدمت میں، مولا دین کی خدمت میں، جن شکلوں سے بھی جڑے ہوئے، اے اللہ تو ان کا ہو جا، مولا تو ان کے قلب کو پاک کر دے، صاف کر دے، اے اللہ تو ان کے قلوب کو ایمان سے بھر دے، اے اللہ تو ان کے قلوب کو ایمان سے بھر دے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد رکھ، رحمتوں برکتوں کا مرکز بنا، اے اللہ تو انہیں دیندار بنا، دین کا غازی بنا، دین کا مجاہد بنا، اے اللہ دین کا اعلیٰ سے اعلیٰ کام انتے لے، مولا اس جگہ کو علم کا مرکز و محور بنا، اے اللہ علم و عمل کا مرکز بنا، مولا علم و عمل کا مرکز بنا، مولا عشق و پیکر کا مرکز جا کو بنا۔ اے اللہ یہ میرے استاد محترم کا لگا ہوا ایک چمن ہے، میرے استاد محترم حضرت غفور رحمت آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کو درجات کو بلند فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، مولا تیرے خلق کے مستیوں میں میرے استاد محترم کو جگہ عطا فرما، مولا جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا جو چراغ میرے استاد نے لگائے ہیں مولا ان چراغوں کو میرے مولا تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، مولا اپنی حفظ و امان میں رکھ، مولا اس مشن کو جاری و ساری رکھ، مولا یہ مشن فاروقی ہے، مولا یہ مشن انوار اللہ فاروقی ہے، اے اللہ
توکل کی بنیاد پہ تو نے مولا مدینے کی ایک شمع جلائی تھی مولا، وہ شمع نظامیہ کی تو نے جلائی تھی، اے اللہ اسی شمع ایک شمع تو نے یہاں جلائی، اسی روشنی کو آباد کر میرے مولا، بلند و بالا کر میرے مولا۔ مولا جتنے حاضرین ہیں میرے مولا، مولا یہ جتنے آئے میرے مولا، تو ان کے قلوب سے دنیا کو نکال دے، مافیہا کو نکال دے، اے اللہ ان کے قلوب میں تیرے اور تیرے حبیب کی محبت ڈال دے، اے اللہ انہیں دیندار بنا، اے اللہ انہیں دین کا غازی بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہر چیز ان کے قلوب سے نکال دے، اے اللہ اداسی مایوسیوں سے ان کے قلوب کو محفوظ رکھ، اے اللہ اداسی مایوسیوں سے نا امیدوں سے انہیں محفوظ رکھ، اے اللہ انہیں ٹوٹنے والا نہ بنا، مالک انہیں ٹوٹنے والا نہ بنا، مولا یہ جیسے بھی انہیں نہ دیکھ، یہ تیرے محبوب کے مولا امتی ہے، تیرے رب کے مولا، یہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، مولا ان کے آنے کو قبول کر لے، مولا ان کے آنے کو قبول کر لے، مولا تو ان کا ہو جا، مولا تو انہیں اپنا بنا لے، اے اللہ دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، مولا ان کا جو ماضی تھا ختم کر دے، اے اللہ موت کا وقت کب ہے ہم نہیں جانتے، برخ ہے، مولا ایسی موت نہ دے، وہ موت دے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تیری حبیب کی رضا شامل حال ہو، راضی برضا رہنے والی موت عطا فرما، اے اللہ کلمہ گو بنایا، محمد عربی کا امتی بنایا، مولا بے سر و سامان نہ رکھ، مالک بے عمل نہ رکھ، مولا بے ادب نہ رکھ، مولا بے عمل نہ رکھ، مولا با عمل بنا، مولا بندگی والا بندہ بنا، مولا نیک والا نیک اور صالح بنا، نوازی بنا، دین کا پیکر بنا، دین پہ چلنے والا بنا، مولا ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت کرنا، مالک بڑے کمزور ہیں، دنیا کے بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کہا میرے مالک تیرے آزمائش کے کھڑے ہو سکے، مولا نازوں میں پالنے کی عادت ہو چکی ہے میرے مالک، نازوں میں پال کر اب آزمائش میں نہ رکھ، اے اللہ بن مانگے تو نے اب تک دیا ہے، مالک ہم خود سے ہارتے ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، مولا تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، مولا تو حاجت روا ہے، مسبب الاسباب، تیری بارگاہ میں کوئی چیز کی دیر نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن سے جانتا ہے، ہمارے احوال کو جانتا ہے، مولا ہمارے بے چینیوں کو بے قراریوں کو تو جانتا ہے، مولا بندوں کے تعلق سے بے چینیاں بے قراریاں ہیں جو بھی ہے میرے مولا، ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے، مولا ہر ایک کے معاملے میں تجھ کو وکیل ٹھہراتے، تیرے حوالے فیصلہ ہے، مولا جو فیصلہ ہے تیرے حوالے ہے، مولا سزاوار ہے تو ہمیں سزا دے، قصوروار ہے تو ہمیں بخش دے، تیرے حوالے فیصلہ، مولا ہم نہیں جانتے کون سچ ہے کون جھوٹا ہے، تو بہترین وکیل ہے، مولا دنیاوی معاملات بندگی کے معاملات تیرے حوالے، تو جو فیصلہ کرے ہم تجھ سے راضی ہے میرے مولا، اے اللہ بے چینی بے قراری سے محفوظ رکھ، پستی و زوال سے محفوظ رکھ، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ، مالک کسی کا محتاج نہ بنا، مالک کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اب تک کسی کا محتاج نہیں رکھا، اے اللہ کسی ظالموں کے حوالے تو نے نہیں کیا، اب تک شان سے رکھا ہے، اے اللہ کسی کے در کی بھیک نہیں میرے مولا، تو نے اپنے مقربین کے در کی بھیک دیے، مولا تو نے کسی حاسد کا حصہ ہمیں عطا نہیں کیا، اے اللہ کسی ظالم کا حصہ نہیں دیا ہے، کسی منافق کا بھی حصہ نہیں دیا ہے، اے اللہ یہ منافقوں کو ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، اشرار کے شر سے محفوظ رکھ، واسطہ ہے تیرے رحم کا، تیرے کرم کا، تیرے عفو کا، تیرے درگزر کا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔